تو زلیخا نے کہا کہ تم میرے ساتھ بدی کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب عورت نے اس کو پھسلایا تو اس نے اللہ کی نشانی دیکھی. اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو عورت نے اس کی طرف قصد کیا تو وہ بھی عورت کی طرف قصد کرتا اگر نشانی نہ دیکھتا. اب یہ نشانی اللہ کی کیا تھی اس پر مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. اس میں ایک قول یہ ہے کہ غیب سے آواز آئی یوسف تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو زلیخا کا وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، وہ سونے کا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی. اور زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے منہ پہ رکھا. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا خدا ہے، کہیں یہ مجھے زنا کرتے دیکھ نہ لے. تو یوسف علیہ السلام کو خیال آیا جو دیکھ نہیں سکتا اس خدا سے اتنی حیا اس کو ہے، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. نشانی پر ایک قول اور بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دانت تلے انگلی دبا رہے، کہتے ہیں یوسف تو پیغمبر کی اولاد ہے، تو زنا کرے گا، تو آل پیغمبر ہے، تو زنا کرے گا، دانت تلے انگلی دبا رہے. یہ نشانی جو بھی ہو، اقوال مختلف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو بھاگے. جب بھاگے یوسف علیہ السلام چونکہ تالے پڑے ہوئے تھے 7 کمروں پر، اللہ کی شان، جس دروازے پر پہنچتے تالا خود بخود ٹوٹ کے گر جاتا، دروازہ کھل جاتا. یہاں تک کہ 7 کمروں سے نکل گئے یوسف علیہ السلام. یہاں ہمارے جوانوں کو ایک پھر پیغام ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ. جو گناہ سے بچنے کا سچا ارادہ کر لے، اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اس کو بچا لیتا ہے. دیکھا نہیں 7 کمروں پر تالے پڑے ہوئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے تو تالے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے گئے، یوسف علیہ السلام بچ کر نکل گئے. ایسے میں زلیخا پیچھے دوڑی کیونکہ اس کو خیال تھا کہ میں نے تو تالے لگا رکھے ہیں دروازوں پر. زلیخا پیچھے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑا. قرآن کہتا ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا. یہ بھاگا دوڑی چل رہی تھی. یوسف علیہ السلام دوڑ کر باہر نکلے، ادھر یہ نکلے، ادھر سے مصر کا بادشاہ آیا. یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مصر کے بادشاہ نے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کہتے، زلیخا بول پڑی کہ بادشاہ اس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ اس نے خیانت کرنے کی کوشش کی. میں اپنے آپ کو بچا کے بھاگ رہی تھی. عورتیں تو پھر عورتیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں کہا عورتیں برا نہ مانے. اللہ نے قرآن میں کہا عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کچھ کہہ دیا، اپنی کہنے لگی تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس نے برائی چاہیے اور برائی کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، میں بے قصور ہوں، میں خیانت کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں خائن نہیں ہوں. آپ نے مجھے اتنے اچھے سے رکھا، اتنے اچھے سے میری پرورش کی، تو میں نیکی کا بدلہ بدی سے کیوں دوں گا؟ میں نے کوئی برائی نہیں کی آپ کے گھر والوں کے ساتھ، میں بے قصور ہوں. البتہ اس نے میری طرف قصد کیا، آپ کی بیوی نے. تو زلیخا نے کہا یہ غلط کہتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ثبوت پیش کر دوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کہیں میں ثبوت پیش کر. بادشاہ نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بے قصور ہو؟ تو کہا یہ معاملہ جہاں ہو رہا تھا وہاں جھولے میں ایک بچہ موجود تھا، پالنے میں بچہ موجود تھا، جو زلیخا کے
رشتہ داروں میں سے اس کے چچا کا بیٹا ہے وہ، اس کی عمر صرف 40 دن تھی، صرف 40 دن کا وہ بچہ تھا، جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، بچہ کیسے بولے گا؟ کہ میرا اللہ چاہے گا تو ضرور بولے گا، آپ چلیں، آپ چلیں۔ دیکھیے سچائی کا ساتھ اللہ دیتا ہے، آپ حق پر ہیں، آپ صداقت پر ہیں، قدرت بچوں سے بھی بلوا دے، بس آپ پاک دامن رہیں، اللہ سے آپ کا رشتہ جڑا رہے۔ قدم قدم پر اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، بس بندہ سچا ہونا چاہیے، بندے کے اندر صداقت ہونی چاہیے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ بچہ بولے گا، جب گئے تو پوچھا کہ بچے بولو، تو بچے کی آواز آئی جھولے میں سے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور زلیخا سچ کہتی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے دیکھا تو کہا چھوڑو چلو جانے دو، اب یہ تو بیوی ہے نا، کیا کریں، وہ اس کا قصور ثابت ہو گیا، سب کو حیرت بھی تھی، اس کا قصور ثابت ہو گیا۔ تو ایسے میں اس نے کہا کہ اب جانے دو، چھوڑو یہ سب مسئلہ، جانے دو، یوسف رہنے دو، یہ عورتیں ایسی ہوتی، ان کا مکر بڑا زبردست ہے۔ اب کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا وہ چھپتی نہیں ہے، اور برائی چھپتی نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ تو ہو گیا محل میں، پھر بھی زلیخا تو زلیخا تھی، وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہی تھی، چونکہ وہی بچپنے کا خواب، حالانکہ یہ کوئی بدکار بری عورت نہیں تھی، وہی بچپنے کا خواب اس کو ابھارتا تھا کہ بھئی میں اس کے لیے پیدا کی گئی ہوں، تو اسی لیے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، بس یہی بات تھی۔ اب یہ بات محل سے نکل کر باہر پہنچی، جب یہ بات محل سے نکل کے باہر پہنچی تو باہر جو بادشاہ کے عمرہ اور وزراء تھے، جو اس کے قریبی لوگ تھے، ان کی بیویوں تک یہ بات پہنچی۔ تب عورتیں تو پھر عورتیں ہیں، کسی عورت تک کسی عورت کے متعلق کوئی بات پہنچے اور ان کے پیٹ میں رہ جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی کبھی عورتوں سے کچھ باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے کہ مرد پورا شہر گھوم لے، بازار گھوم لے، پھر بھی مرد کو وہ بات پتا نہیں ہوتی جو گھر میں رہنے والی عورتوں کو پتا ہوتی ہے۔ خدا جانے ان کا انٹیلیجنس سسٹم کتنا مضبوط ہے کہ انہیں سب پتا ہوتا ہے، جو چاہے بات معلوم کر لیں آپ۔ الیکشن کے دنوں میں عورتیں جب ڈسکس کرتی ہے تو صرف خاموشی سے کہیں آپ بیٹھ کر سن لیں، ایسا لگتا ہے کہ جو وہ یعنی کہ ہار اور جیت کے فیصلے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے حکومتوں نے۔ اپنا مزاج ہے عورتوں کا۔ اصل میں کوئی برائی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا مطلب بہت بڑا مرد، عورت مطلب ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت، عورت مطلب بیوی شریک حیات جس سے پیار ہی ملنا ہے، عورت مطلب بیٹی، عورت مطلب بہن، 4 روپ ہے ہمارے یہاں۔ لیکن بہرحال فطرت تو فطرت ہے، اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا عورت کو، اللہ نے ان میں ٹیڑھا پن رکھا ہے، وہ رہے گا، وہ رہے گا۔ تو عورتوں میں بس بات ہم نے چرچا۔ اچھا، عورتوں کے چند خاص دلچسپ عنوانات ہیں۔ نمبر 1 غیبت، دلچسپ عنوان۔ نمبر 2 کس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ نمبر 3 بازار، مارکیٹ اور دیگر حالات کے، یہ اس پہ وہ ڈسکس کرتی رہتی، بات چیت کرتی رہتی۔ عورتوں کی محفل میں بہت کم دینی بات سنائی دے گی آپ، اور اگر وہ دین کی بات بھی کرے گی تو پھر بہت اڑگم دڑگم کرتی، دل و جان سے ٹھوک پیٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی عورتوں ہی سے مسئلہ سنا جاتا ہے کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ خواتین، کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارے خوبصورت مسائل عورتوں ہی سے سنے گئے۔ یعنی اگر دین کی بات بھی کریں تو ایسے کریں۔ یہ بات جو سیکھنا اس کو سیکھتی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے۔ خیر اب تو عورتیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو گئی ہے، اب وہ یہ سب نہیں کرتی، اب ان کا پورا وقت سیریل دیکھ کر گزرتا ہے، تھوڑی ترقی یافتہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، روزے میں وہ سیریل ہی دیکھنا انہیں،
اللہ انہیں معاف فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، کنیز فاطمہ بنائے، سچی کنیز فاطمہ بنائے۔ سن رہی ہوں گی، ناراض بھی ہو رہی ہوں گی میری مائیں اور بہنیں، نہ ہونا، میں آپ کے اصلاح کے لیے کہتا ہوں، آپ کے اچھے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں نے جانا ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اور جہنم میں سب سے زیادہ میں نے مقرروں کو، تقریر کرنے والے لوگوں کو دیکھا۔ بولتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں، اور عورتیں ناشکرہ پن زیادہ کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس لیے انہوں نے جہنم میں جانا۔ جب یہ حدیث پہ میں پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر بھی رونا آتا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کے اخلاص کے صدقے، آپ لوگوں کے سننے سنانے کے صدقے، اللہ ہمیں بھی بے حساب محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرمائے۔ تقریر کرنا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن مقرروں کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں، بولتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، سب سے پہلے مجھ پہ رحم فرمائے، کیونکہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بے عمل میں ہی ہوں، میں سب سے گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ سب پر میرے لیے دعا کریں، حضور کی نالین کے صدقے اللہ میں معاف فرمائے۔ سب کو نصیحت کرنا آسان ہے، خود کو نصیحت کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ عورتوں میں چرچے ہونے لگے، زلیخا نے ایک غلام پر فدا ہو گئی، اس سے عشق کرنے لگی، اس کو لبھانے لگی، یہ کرنے لگی، وہ کرنے لگی، وہ کرنے لگی۔ کسی نے یہ بات زلیخا تک پہنچا دی، زلیخا نے کہا ٹھیک، ان کو مزہ چکھاؤں گی، بادشاہ کی بیوی تھی، ان کو مزہ چکھاؤں گی۔ زلیخا نے وہاں کی خاص ڈش تھی، بڑا لذیذ کھانا تھا مصر کا، روٹی کے اندر انڈا اور قیمہ بھر کر کے روٹی تلی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی ہے وہ کہ جو قیمے کی روٹیاں ہوتی ہیں، اپنے یہاں مالیگاؤں کی زبان میں اس کو برائی کہتے ہیں، ایسی کوئی شکل کا اس نے کھانا بنایا، اب بہت اہتمام کیا، پھر سونے کا تخت رکھا اور ان سب کو بلا کر کے کہا مجھے تانا دیتی ہو یوسف پر کہ میں ایسی میں ویسی، تم نے یوسف کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ تو کہا یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو نا، نہیں دیکھنے پہ کرتی ہو، ایک بار دیکھو تو جو میرا حال ہے اس سے بدترین حال تمہارا ہو۔ کھانا انہا کھلایا، بڑی خاطر تواضع کی۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آنا، جب کہوں گی تب اٹھانا۔ تو ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر سب بیٹھ گئی۔ وہ سہیلیاں تھی زلیخا کی، مالداروں کی بیویاں۔ سونے کے تخت پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو لا کے بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو دیا اور ایک ایک چھری دی، کہ جیسے میرے یوسف کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے چھری سے لیمو کاٹنا ہے، پھل کاٹنا ہے۔ ٹھیک۔ پھر حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا نقاب الٹ دیں۔ جیسے آپ نے نقاب پلٹا ہے تو وہ چیخ پڑی، یہ انسان نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، ملک مقرب ہے یہ۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی اور وہ لیمو کاٹتی رہی۔ لیمو کاٹنے کی بجائے ایسے دیکھنے میں مگن تھی اور اتنی مست ہو گئی تھی کہ لیمو کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہو کہ انگلیاں کٹ گئی۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان عورتوں نے دیکھا تو ان کے جسم سے بھی خون جاری ہو گیا، اور اس خون کو چھپانے کے لیے قدرت نے انگلی کٹوا دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں، فرشتہ ہے، ملک مقرب ہے یہ۔ پھر زلیخا نے اٹھا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ تو سب ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھی، تڑپ گئی وہ سب بھی، تانا دینا چھوڑ دیا۔ جلدی جلدی اب چلتے اختصار کے ساتھ۔ اب یہ چرچا جب ہونے لگا اور محل میں یوسف علیہ السلام تھے، اس کے بعد بھی
زلیخا کہتی تھی دیکھو یوسف جو میں کہہ رہی ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا، یعنی تم کو میرے ساتھ بدی کرنی ہوگی، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں مار کھلواؤں گی، تم مار کھاؤ گے، یا پھر تم جیل بھیج دیے جاؤ گے، قید میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، ایک طرف زنا ہے اور دوسری طرف جیل کی صعوبتیں اور قید اور بند ہے۔ جیل کی صعوبتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن زنا کا دھبا اگر میرے دامن پہ لگے، جو کہ ناممکن ہے، وہ معصوم تھے، نبی تھے، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے، زنا کا دھبا اگر دامن پہ لگے گا تو پھر قیامت تک چھوٹ نہیں پائے گا۔ تو مولا ایک طرف زنا اور ایک طرف جیل کی مصیبتیں اور قید ہے، تو مجھے زنا پسند نہیں ہے، مجھے قید پسند ہے۔ اگر قید میں جانے کی وجہ سے وہ آج لگتا ہے کہ گفتگو پوری نہیں ہو پائے گی، میں اب اختصار کے ساتھ کسی نتیجے پہ بات کو پہنچا دیتا ہوں، پھر ہم بات ختم کرتے ہیں، وقت ہمارا ہو چکا ہے۔ تو جب زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ یا مارے جاؤ گے، یعنی مار پڑے گی، یا قید میں جانا پڑے گا، یا پھر میرے ساتھ زنا کرو، تو آپ نے دعا کی اللہ مجھے قید گوارا ہے، مار کھانا گوارا ہے، مجھے زنا گوارا نہیں ہے، اس لیے اس عورت کے مکر سے، اس مراد سے مجھے بہتر ہے کہ تو مجھے قید میں ڈلوا دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے یوسف کی دعا کو، ان کی عرض کو سن لیا، اور پھر ہم نے جو ہے وہ عورتوں کا مکر پھیر دیا، اور یوسف علیہ السلام کو قید میں اس طرح ڈال دیا گیا کہ عزیز مصر کے دماغ میں ایک بات آئی، یہ روز روز کی زگ زگ تک تک، روز روز کے تانے، عوام کے اندر یہ سب باتیں ہو رہی ہے، تو اب کیا کروں، اپنی بیوی ہی ہے، بیوی کو بچانا ہے، اس کی عزت بچانا ہے، ایک طرف غلام ہے، ایک طرف بیوی ہے، تو داؤ پر کس کو لگانا ہے، غلام کو۔ تو کہا کہ بھائی بیوی میری بے قصور ہے، قصوروار تو یہ غلام ہے، اور اٹھا کر کے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس جو کھانا آتا تھا، وہ کھانا جو ہے وہ آپ کبھی داروغہ کو دے دیا، کبھی لوگوں کو بلا کے کھلا دیا، اور جب آپ کو جیل میں بھیجا گیا تو بادشاہ کا حکم تھا اس کو بہت مارو، زلیخا کا بھی حکم تھا اس کو اتنا مارنا کہ اس کی چیخ نکلے۔ سہیلی نے کہا زلیخا عشق کرتی اتنا ہے کہ بدنام ہو گئی پوری مصر میں، کیوں مار کھلواتی ہے؟ کہا ارے پگلی، قید خانے میں جائے گا تو میں یوسف کی آواز کیسے سنوں گی، اور اس کی آواز کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گی؟ تو کم از کم مار پڑے گی تو چیخنے کی آواز آئے گی، تو کم سے کم میرے کان کو یوسف کی آواز تو سننے ملے گی۔ یہ کہہ دیا، لیکن پھر دل نہیں مانا۔ ادھر داروغہ کو کہا گیا بہت مارنا اس کو، داروغہ نے بہت نرمی کی، اور دوسروں نے کہا کہ مارنے کی، کہ تمہیں تاکید ہے تم مارتے کیوں نہیں؟ کہا میں بادشاہ کو بھی جانتا ہوں، اس کی بیوی کو بھی جانتا ہوں، دونوں اس سے پیار کرتے ہیں، بس یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ زلیخا کا قاصد آیا، مارنا نہیں، عزت سے رکھنا۔ پھر اس کے شوہر کا چپکے سے قاصد آیا، یہ بڑا مکرم ہے، اس کو مارنا نہیں، مجھے پتا ہے اس کے معاملات، عزت بچانے کے لیے اس کو داؤ پہ لگایا۔ 1400 لوگ تھے جب یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں گئے۔ 1400 میں سے 2 تھوڑے چیٹنگ باز تھے، ذرا چرفر تھے وہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے تھے، اچھی باتیں سکھاتے تھے قیدیوں کو۔ دیکھو اللہ والے قیدیوں کو بھی سدھارتے ہیں، جیل میں چلے گئے تو وہاں بھی اپنا مشن جاری رکھتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک قیدی بولا یوسف میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آزاد ہو گیا، اور میں نے گھر جا کر کے انگور نچوڑا، اور انگور نچوڑ کر کے میں نے بادشاہ کو پلایا۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تو آزاد ہوگا، اور تو بادشاہ کا ساقی ہے، تو تو بادشاہ کو پلائے گا، میں پلائے گا، تو اس کو شراب پلائے گا تو۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی باہر نکلا جیل سے، لیکن میرے سر پہ روٹیاں ہیں، میں نے روٹیاں بنائی، سر پہ روٹیاں ہیں، اور وہ روٹی کو چڑیا چگ رہی ہے، کھا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو صبح جیل سے نکلے گا، تجھے
قتل کر دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، سولی دے دی جائے گی، اور تیرے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ دونوں ہنسنے لگے، کہ میں نے تو جھوٹا خواب بیان کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جھوٹا خواب ہو یا سچا خواب ہو وہ تم جانو، میری زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا یوسف صدیق، یوسف صدیق۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صادق اس کو کہتے ہیں جو عین واقع کے مطابق بات کرے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، اس لیے صدیق کہا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، صبح وہ آزاد ہونے لگا، اس کے لیے آ گیا کہ تمہیں چھٹی، تمہارا جرم معاف ہوتا ہے۔ تو جب وہ جانے لگا یوسف علیہ السلام نے کہا جانا تو میرا ذکر کرنا بادشاہ سے کہ وہ میرا بھی کچھ خیال کرے۔ اس نے کہا میں ضرور ذکر کروں گا۔ جبریل علیہ السلام آئے، یوسف بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کس نے نکالا؟ کہا اللہ نے۔ بھائیوں نے کھوٹے سکے پہ بیچا تھا، پوری سلطنت کے مال کے عوض کس نے بچوایا؟ کہا اللہ نے۔ محل میں عزت سے کس نے رکھوایا؟ کہا اللہ نے۔ سب اللہ نے کیا، اب غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو؟ ایک بادشاہ کے ساقی کو کہہ رہے ہو نا کہ میرا خیال کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم نے غیر اللہ کی طرف رجوع کیا نا، دنیا دار کی طرف، کہ میرا خیال کرنا۔ اب آپ 7 سال تک کے اور جیل میں رہو گے۔ اپنی حاجت اپنے اللہ سے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھر اللہ سے کہنا تو پھر رسول اللہ سے کیوں کہتے ہو تم لوگ؟ غوث و خواجہ سے کیوں کہتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اہل اللہ کی ذات ہے، ایک غیر اللہ کی ذات ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ غیر اللہ سے نہ کہو، میں نے یہ کب کہا کہ اہل اللہ سے مت کہو؟ یہ اللہ والے اللہ نہیں ہوتے، لیکن یہ غیر اللہ بھی نہیں ہوتے، یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے دوستوں سے کہنا بھی یہ اللہ ہی سے کہنا ہے، اس لیے اس میں فرق کرنا چاہیے۔ اپنی حاجتیں اپنے اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں، دنیا والوں سے نہیں، اللہ والوں سے، اللہ سے یا اللہ والوں سے۔ اللہ والوں کو بھی وسیلہ بناؤ۔ بہرحال کب 7 سال تک اور رہو گے؟ اپنی فریاد تمہیں اللہ سے کرنی تھی نا، تم نے اس سے کیوں کیا؟ بہرحال پھر یوسف علیہ السلام مزید 7 سال تک کے قید میں رہے، اور یہاں پر ہماری گفتگو تمام ہوئی۔